عزیز طلباء طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا بیٹے ہمارا ٹاپک ہے جماعت نہم کی غزل نمبر 4، اور یہ غزل لکھی ہے بہادر شاہ ظفر نے۔ تو غزل کی طرف چلنے سے پہلے ہم شاعر کا مختصر سا تعارف دیکھتے چلے جائیں۔ یہ بہادر شاہ ظفر ہیں جو کہ آخری مغلیہ تاجدار تھے۔ اگرچہ بر صغیر میں ہندوستان میں مغل امپائر یا مغل سلطنت کی بنیاد جو ہے وہ ظہیر الدین بابر نے رکھی، تو تقریباً 100 سال تک جو ہے وہ یہ مغلیہ خاندان جو ہے وہ ہندوستان پر حکومت کرتا رہا۔ لیکن جب بہادر شاہ ظفر سلطنت کے سلطان بنے، بادشاہ بنے، تو اس وقت مغلیہ سلطنت یا مغلیہ حکومت جو تھی وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، بہت کمزور تھی۔ بہادر شاہ ظفر کا قابو یا کنٹرول یا ان کی حکومت صرف دہلی کے لال قلعے تک محدود تھی، اور باقی تمام جو ہے وہ ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے کی شکل میں انگریز قابض ہو چکے تھے۔ لیکن 1857 کی ناکام جنگ آزادی میں یہ رہی صحیح سلطنت بھی چلی گئی، تو اس میں انہیں قید کر لیا گیا اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا، اور انہیں جو ہے وہ تقریباً 35 کے قریب خاندان کے افراد کے ہمراہ موجودہ برما جو ہے اس کے جو ہے وہ کیپٹل یا دارالحکومت رنگون میں نظر بند کر دیا گیا، یا پہلے بھیجا گیا اور وہاں پھر نظر بند کر دیا گیا۔ تو وہیں تقریباً وہ 4 سال تک رہے۔ ایک انگلش گورنر جو ہے وہ جنرل تھے نیلسن نامی، تو اس نے جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کو اپنی کوٹھی یا اپنے بنگلے کے گیراج میں جو ہے وہ جگہ دی، تو یہ وہیں پر 4 سال گیراج میں انہوں نے گزارے۔ ان کے بارے میں ہے کہ یہ جو غزل ہے ابھی ہم پڑھیں گے، یہ غزل انہوں نے اسی گیراج میں جو ہے وہ جلا وطنی کے دوران لکھی۔ تو ان کا کلیات جو ہے وہ 30,000 اشعار پر مشتمل ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ غزلوں کے علاوہ رباعیاں اور باقی جو اصناف شاعری ہیں ان میں بھی طب آزمائی کی، وہ بھی لکھی۔ تو یہ ان کا جو ہے وہ ایک ابتدائی پس منظر تھا اس غزل کے پیچھے۔ تو اس غزل کو جو آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص یا ایک ایسا بادشاہ یا سلطان کہ جس کے خاندان نے 100 سال تک جو ہے وہ حکومت کی، اور آج وہ جلا وطن ہو کر جو ہے وہ دیار غیر میں بیٹھا ہے، اور وہ بھی بے یار و مددگار، قسم پرسی کی حالت میں۔ تو اس وقت اس کے دل کے جو جذبات یا جو احساسات اس کے تھے وہ کیا ہو سکتے تھے یا کیا ہو سکتے ہیں، تو وہی احساسات اور خیالات کو جو ہے وہ انہوں نے اس غزل میں بے بسی، لاچارگی اور قسم پرسی کی حالت کو جو ہے وہ بیان کیا۔ تو اس غزل کی تشریح لکھتے وقت آپ نے جو ہے وہ اس غزل کا پس منظر جو ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ بڑھتے ہیں پہلے شعر کی طرف، کہتے ہیں لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اجڑا دیار مراد انہوں نے اپنے وطن کو کہا ہے، یا پھر اپنے گھر کو بھی کہہ سکتے ہیں، وطن گھر ہی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ گھر جو کبھی جو ہے وہ خوشحال تھا اور پر رونق تھا، وہ اب اجڑ چکا۔ تو میرے لیے جب میرا گھر ہی اجڑ چکا تو میرے لیے یہ دنیا ہی اجڑ چکی، جب میرا وطن ہی تباہ ہو گیا تو میرے لیے یہ دنیا ہی تباہ ہوگی۔
کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. کس کی بنی مطلب کس کی ہوئی اس دنیا میں. عالم یہ جو دنیا ہے یہ کسی کی نہیں بنتی. عالم ناپائیدار دنیا، یا ہم لفظوں میں اب کہہ سکتے ہیں کہ فانی دنیا، تباہ ہونے والی، ختم ہونے والی دنیا. مفہوم ہے جی کہ اس ناپائیدار دنیا میں میرا دل نہیں لگتا کیونکہ یہ کسی کی بھی نہیں بنی. اس کا مفہوم ہے یہ، جس کو آپ جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں. جی تو اس کے اہم نکات جو ہیں وہ دل نہ لگنا، اجڑا دیار، عالم ناپائیدار. یہ 3 اہم نکات ہیں جن کی وضاحت جو ہے وہ اس غزل کی تشریح بنے گی. تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہم ایک دفعہ جو ہے وہ چلتے ہیں اس کے جو ہے وہ اس شعر کے پیچھے جو ایک تھیم ہے، جو مفہوم ہے، اس کو تصویر کی مدد سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہے وہ ایک اجڑے ہوئے جو ہے وہ دیس کی تصویر ہے. تو بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ اسی اجڑے دیس یا اجڑے گھر کی یہاں جو ہے وہ تصویر بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب میرا اس ویرانے میں، اس اجڑے ہوئے گھر میں دل نہیں لگتا. کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے. کیونکہ یہ دنیا، اس کے ساتھ جس نے بھی لو لگانے کی کوشش کی، دنیا کے ساتھ تعلق بنانا چاہا، دنیا کو حاصل کرنا چاہا، اس کے لیے دن رات ایک کر دی، تو اس دنیا نے اس سے بے وفائی کی. یہ دنیا کسی کی نہیں بنتی. تو اس لیے مجھے بھی اب کوچ کرنا چاہیے، مجھے بھی اب چلے جانا چاہیے. کیونکہ میرا اس دنیا میں دل ہی نہیں لگ رہا. اب دیکھیں کہ ایسا شخص کہ جس نے ایک جو ہے وہ وقت گزارا ہو، جو وہیں پیدا ہوا، پرورش ہوئی، پلا بڑھا، اور وہیں اس کے آباء و اجداد نے حکومت کی ایک لمبے عرصے تک. اب نہ تو اس کے آباء و اجداد ہیں، جو اس کے عزیز و اقارب تھے وہ بھی قتل کر دیے گئے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا، اور کچھ جو ہے وہ بے سر و سامانے کی حالت میں ان کے ساتھ بھیج دیے گئے. تو بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ اس بے بسی کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ کسی کی نہیں بنتی، اس لیے جو ہے وہ میرا اس دنیا میں دل نہیں لگتا. تو لہٰذا اس لیے جو ہے وہ اس کو آپ نے لکھنا کیسے ہے، وہ آپ جو ہے وہ اس میں ذرا آپ دیکھیں کہ یہاں سے آپ نے جب وہ مفہوم لکھا ایک لائن میں کہ اس ناپائیدار دنیا میں میرا دل نہیں لگتا کیونکہ یہ کسی کی بھی نہیں بنی. تو اس کا مفہوم ہے. اور یہاں سے آپ شروع کریں گے کہ یہ خوبصورت شعر آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی لکھی ہوئی غزل سے لیا گیا ہے. انہوں نے تقریباً سبھی اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل ان کی پہچان ہے. ان کی غزل میں سوز و گداز اور غم کے مضامین پائے جاتے ہیں. زبان کی صفائی، روزمرہ کے استعمال کی وجہ سے انہیں اردو کے اچھے غزل گو شاعروں میں شمار کیا جا سکتا ہے. پھر جو ہے وہ آپ سیم اسی طرح آگے لکھیں گے کہ شاعری شعر میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو بیان کرتے ہیں. بہادر شاہ مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے. مغلیہ خاندان کافی عرصے تک برصغیر پر حکمران رہا. تو مطلب یہ ایک تھوڑا سا پس منظر ہے جو کہ آپ نے اس غزل کی تشریح کرتے ہوئے تھوڑا سا اس پس منظر کو بیان کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر نے جو ہے وہ اس شعر میں اپنے اس بے بسی، لاچارگی کا جو ہے وہ ذکر کیا، اور جہاں اب ان کے آباء و اجداد نے جو ہے وہ صدیوں حکومت کی، اب وہی دیس اجڑ چکا ہے. وہی دیس اب اغیار کے قبضے میں ہے، انگریزوں کے قبضے میں ہے. اس لیے جب کسی شخص کا جو ہے وہ کچھ بچا ہی نہ ہو زندگی میں، اس کے وطن میں سب کچھ چھن چکا ہو،
اس کے بیٹوں کو قتل کیا گیا ہو، اس کے رشتہ داروں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہو، اس کے جو ہے وہ ملک کے گلی محلے بازار جو ہے وہ شہروں کے شہر اجاڑ دیے گئے ہوں، تو ایک ایسا شخص کیا خواہش کر سکتا ہے؟ یہی بات جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر نے اس شعر میں بھی کی کہ یہ دنیا جو ہے وہ حقیقت میں کسی کی نہیں بنتی، یہاں جو بھی آیا اسے یہاں سے جانا پڑا، اس لیے مجھے بھی اب اس دنیا سے نفرت ہو چکی ہے، میں بھی اس دنیا سے اب کنارہ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا جیسے ایک شاعر نے کہا تھا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ میر کا ایک شعر ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، سامان لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ تو بے شک سلطان ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، یا کسی بھی بڑے عہدے پر ہو، جس کے پاس بہت مال و دولت ہو، بینک بیلنس ہو، بنگلے کوٹھیاں کاریں جو بھی ہو، لیکن یہ دنیا کی جائیداد ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، یہ دنیا تک ہی محدود ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے جانے کا اس کا وقت ہوگا تو اسے وہ سب کچھ یہیں چھوڑنا پڑے گا جو اس نے دنیا کا جوڑ رکھا تھا یا جمع کر رکھا تھا۔ دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں جی۔ کہتے ہیں عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عمر دراز کے معنی ہے لمبی عمر، لیکن لمبی عمر کو انہوں نے 4 دن کہا ہے، یعنی 4 دن کا کنایا استعمال کیا ہے۔ تو یہ کنایا ہے، کنایا ہوتا ہے جی چھپی ہوئی بات کہنا، ٹھیک ہے، اشارے میں کہہ دینا۔ تو 4 دن کا لفظ کنایا استعمال ہوا ہے لمبی عمر کے لیے۔ آرزو کے معنی ہیں خواہش، حسرت، اور باقی اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ مفہوم ہے جی کہ انسان کی آدھی زندگی خواہش کرتے گزرتی ہے اور آدھی خواہشوں کے پورا ہونے کا انتظار کرتے گزر جاتی ہے۔ اہم نکات ہے جی عمر دراز، لمبی عمر، 4 دن یعنی مختصر زندگی، آرزو انتظار۔ تو بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ اسی سیاسی پس منظر کے تناظر میں جو ہے وہ آپ اس کو دیکھیں گے جی۔ تو بہادر شاہ ظفر نے اس شعر میں جو ہے وہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کا مضمون جو ہے وہ اور اس کی جو ہے وہ اس کے مختصر ہونے کا مضمون بیان کیا ہے، ساتھ ساتھ انسانی فطرت کو بھی ظاہر کیا کہ انسان کا مقصد تو دنیا میں آنے کا کچھ اور ہوتا ہے، اسے دنیا کی زندگی جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے ملتی ہے، لیکن جو ہی وہ دنیا میں آتا ہے تو اپنے آنے کے مقصد کو بھلا دیتا ہے، وہ اپنی مختصر سی زندگی کو جو ہے وہ عمر دراز تسلیم کر لیتا ہے یا مان لیتا ہے۔ لیکن یہ عمر دراز جو ہے، لمبی عمر جو ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، کوئی 70 سال آج کل جو چل رہی ہے، تو یہ لمبی عمر جو ہے وہ انسان اس دنیا میں آ کر گزارتا کس طرح ہے، یہاں بہادر شاہ ظفر نے اس کا ذکر کیا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی شخص بھی جو ہے وہ شاید بمشکل ایسا ملے کہ جس کے دل میں کوئی خواہش، کوئی حسرت نہ ہو دنیا کے متعلق۔ تو بہادر شاہ ظفر نے بھی اسی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ وہ لمبی عمر جو 50، 60، 70، 80، 100 سال پر مشتمل ہوتی ہے، اس کو وہ اصل میں 4 دن کی ہے، اور وہ 4 دن جو ہیں اس عمر کا جو آدھا حصہ ہے، 2 دن یعنی آدھا حصہ عمر کا وہ انسان آرزو میں کرتے ہوئے، خواہشیں کرتے ہوئے، تمنائیں کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں بہت سی خواہشیں پل رہی ہوتی ہیں۔ جس طرح غالب نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ خواہشیں انسان کے دل میں پلتی رہتی ہیں، اور یہی بات ہے کہ انسان مختلف چیزوں کی، مختلف اشیاء کی، مختلف عہدوں کی خواہش کرتے کرتے آدھی زندگی بٹا دیتا ہے، اور باقی جو ہے وہ ان خواہشوں کو پورا کرنے یا ان خواہشوں کے پورا ہونے کے انتظار میں گزار دیتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ تو یہی جو ہے وہ انسان کی زندگی ہے جس کو وہ عمر دراز کہتا ہے، اور
اسی طرح وہ خواہشوں اور ان خواہشوں کے پورا ہونے کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا تھا کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اور میر نے کہا تھا کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ تو مختلف شعراء نے جو ہے وہ زندگی کی ناپائیداری، اس کی فنانیت کو اپنے مختلف دلکش اندازوں میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو بہادر شاہ ظفر نے بھی عمر دراز کہہ کر اس مختصر زندگی کو جو ہے وہ اس کا مفہوم جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا کہ جس میں انسان جو ہے جب دنیا میں آتا ہے تو اپنی خواہشیں لیے بیٹھا رہتا ہے، اور وہی خواہشیں جو ہے وہ آدھی زندگی اس کی لے جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں، اور بقیہ آدھی زندگی جو ہے وہ ان خواہشوں کے پورا ہونے کا انتظار کرتے اس کی گزر جاتی ہے، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو ہے وہ یہ ایک بنیادی مضمون تھا، مفہوم تھا، جو کہ بہادر شاہ ظفر نے اس میں بیان کیا۔ تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں جی، کہ کہتے ہیں بلبل کو باغ باں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اب یہ جو ہے وہ استعاراتی انداز اس میں بہادر شاہ ظفر نے بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلبل کو نہ تو جو ہے وہ مالی سے کوئی گلہ ہے، اور نہ ہی صیاد سے۔ صیاد کے معنی ہے شکاری، باغباں کہتے ہیں مالی کو، اور گلہ جو ہے وہ شکایت یا شکوہ۔ فصل بہار کی جو ترکیب ہے یہ استعمال ہوتی ہے اچھے دنوں کے لیے۔ تو مفہوم ہے جی کہ فصل بہار میں قید ہونا بلبل کی قسمت میں تھا، لہٰذا باغباں اور صیاد سے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں ہے۔ تو اس کے اہم نکات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بلبل ہے، باغباں ہے، صیاد ہے، صیاد سے گلہ، قید ہونا، اور فصل بہار۔ دیکھیں اس کا جو ایک مفہوم لفظی اعتبار سے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک خوبصورت باغ ہے کہ جس میں بہار آئی ہوئی ہے، بہار کا موسم ہے، پھل پھول کھلے ہیں، درختوں پر پتے لگے ہیں، اور وہ سرسبز ہیں، ہریالی ہے، سبزہ ہے، بڑا پر رونق اور دلکش باغ ہے، جس میں بلبل جو ہے وہ بڑا خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ اور یہ خوبصورت زندگی جو ہے وہ بلبل کو جو ہے وہ بڑی دیر بعد نصیب ہوئی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بلبل ہنسی خوشی جو ہے وہ باغ میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایک پھول کبھی دوسرا پھول، کیونکہ بلبل پھولوں کا عاشق پرندہ ہے، تو پھولوں کے درمیان جو ہے وہ رہتے ہوئے بڑی خوبصورتی کی زندگی، بڑی خوشگوار زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک دن کہیں سے کوئی شکاری اس باغ میں آ گھستا ہے، اور وہ اس خوبصورت موسم میں کھلے ہوئے پھولوں میں سرسبز جو ہے وہ باغ میں بلبل کو قید کر لیتا ہے، جبکہ اس کے جو باغ کا جو مالی ہے اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن بلبل اس قید ہونے پر یا اس اپنے شکار ہونے پر روتا نہیں، پیٹتا نہیں، یا اپنی جو ہے وہ اپنے مالی سے یا موسم سے جو ہے وہ یا شکاری سے اسے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ شکایت کرتا ہے، نہ ہی کوئی حرف شکایت وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ وہ اس موسم بہار میں قید ہونے کو اپنی قسمت میں لکھا ہوا سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں جو ہے وہ ان تصاویر کو دیکھنا ہوگا کہ یہ بلبل جو ہے یہ موسم بہار میں باغ میں رہ رہا ہے، خوشی کے نغمے گاتا ہے، پھولوں کے درمیان رہتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک دن مالی اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے اور بلبل خوشگواری زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ ایک دن اس میں شکاری آن نکلتا ہے۔ وہ شکاری جو ہے وہ کیا کرتا ہے
اس بلبل کو قید کر لیتا ہے۔ لیکن یہ تو استعارے استعمال ہوئے ہیں، بلبل جو ہے وہ استعارہ استعمال ہوا ہے بہادر شاہ ظفر کے لیے، یعنی بہادر شاہ ظفر نے بلبل کا نام جو ہے بطور استعارہ استعمال کیا ہے اپنے لیے، اور مالی جو ہے یہ استعارہ استعمال ہوا ہے اس ملک کے محافظوں کے لیے، اس ملک کی فوج کے لیے، یعنی بہادر شاہ ظفر کی جو فوج تھی یا جو اس کے محافظ تھے، یہاں مالی سے مراد وہ ہیں، اور شکاری جو ہیں اس سے مراد یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے وہ انگریز ہیں، یہ انگریزی فوج ہے کہ جنہوں نے جو شکاری کے روپ میں اس ملک میں جو ہے وہ داخل ہوئی۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک سنیریو ہے، یہ ایک جو ہے وہ منظر ہے جو کہ بہادر شاہ ظفر نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہنسی خوشی جو ہے وہ اپنے ملک کی باغ ڈور سنبھال کر اپنے ملک کی حکومت جو ہے وہ چلا رہا تھا، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی، اور میرے ملک کے باشندے رہنے والے جو تھے وہ بھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن یہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ ایک دن جو ہے وہ کوئی شکاری جو ہے وہ باغ میں داخل ہوا اور اس نے جو ہے وہ آ کر بلبل کو قید کر لیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تقریباً 16ویں صدی میں جو ہے وہ تجارتی غرض سے یہاں انگریزوں کی ایک ٹولی کی شکل میں داخل ہوتی ہے اور تجارتی فرمان حاصل کرنے کے بعد وہ تجارت شروع کر دیتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو ہی وہ اس ملک کی حکومت کی کمزوریوں کو بھانپ لیتے ہیں تو وہ اپنا دائرہ کار اور اپنی سرگرمیاں بڑھا دیتے ہیں۔ آخر جو ہے وہ اپنی تجارتی کوٹھیاں بناتے ہیں، اپنی فوج رکھ لیتے ہیں اور اپنا سکہ جو ہے اپنی کرنسی وہ بھی جاری کرنے کا فرمان جو ہے وہ ملکہ برطانیہ سے حاصل کر لیتے ہیں۔ وقت گزرتا رہتا ہے، سلطنت جو مغلیہ ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ جو علاقے یا جو صوبے مغلیہ سلطنت سے جو ہے کی گرفت سے نکل چکے ہوتے ہیں ان پر قابض ہو جاتے ہیں۔ تو جب بہادر شاہ ظفر کی حکومت آتی ہے تب تک جو ہے وہ 90-95% حصے تک قابض ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لال قلعہ جو ہے وہ اگرچہ اس میں بہادر شاہ ظفر موجود ہیں بادشاہ کی شکل میں، لیکن ان کی گرفت جو ہے وہ پورے ملک میں نہیں ہے، کمزور ہو چکی، بلکہ وہ صرف دہلی اور گردنواں تک محدود ہیں۔ اس لیے وہ انگریز کے جو ملک کے طول و عرض پر تو قابض تھے، لیکن دہلی اور یہ شاہی قلعہ تک جو ہے وہ ابھی نہیں پہنچے۔ وہ پہنچ جو ہے وہ ان کی 1857 کے ہنگامے میں وہاں تک رسائی ہوئی، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو بہانہ بناتے ہوئے بہادر شاہ ظفر کو قید کیا اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور 35 خاندان کے افراد کے ساتھ انہیں جلا وطن کر دیا گیا، اور میکن مکینزی نامی ایک بحری جہاز کے ذریعے انہیں جو ہے وہ برما بھیج دیا جاتا ہے۔ تو وہی جو ان کی قید کا حال ہے وہ انہوں نے اس شعر میں استعاراتی انداز اپناتے ہوئے بیان کیا ہے۔ تو وہ اپنی اس قید پر جو ہے وہ نہ اپنی فوج کو، اپنے محافظوں کو ان سے کوئی شکوہ یا گلہ کرتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ انگریزوں سے انہیں کوئی گلہ اور شکوہ ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میری قسمت میں تھا کہ میں خوشگوار جو ہے وہ موسم میں ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے ہوئے گرفتار کر لیا جاؤں گا، تو اس لیے مجھے نہ اپنی فوج سے کوئی گلہ ہے اور نہ ہی انگریزوں سے جنہوں نے مجھے قید کر کے چلا وطن کر دیا۔ تو بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ ایک منظر ہے جو انہوں نے اس میں بیان کیا۔ اس میں کچھ متبادل ہیں، وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ جو لکھی قسمت میں ذلت ہو سو ہو، خط پیشانی کوئی کیوں کر مٹائے، اور ایک اور ہے کہ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے،
میں نے پل بھر میں مقدر کو بدلتے دیکھا۔ بڑھتے ہیں جو چوتھے شعر کی طرف۔ چوتھا شعر ہے کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ مفہوم ہے جی کہ میرے داغدار دل میں ان خواہشوں کے لیے مزید جگہ نہیں، انہیں کہو کسی اور جگہ چلی جائیں۔ نکات ہیں جی حسرتیں اور دل داغدار۔ دیکھیں بہادر شاہ ظفر کی زندگی اور ان کے حالات و واقعات آپ کے سامنے، تو خواہشیں اور حسرتیں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جب تک زندگی ہے، سانس ہے، یہ انسان کے دامنگیر رہتی ہیں۔ لیکن جب انسان جو ہے وہ اسے دنیا میں جو غم اور دکھ اور تکالیف اور مصائب حد سے زیادہ جو ہے وہ اسے ملے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ خواہشیں اور حسرتیں جو اس نے ایک عرصے سے، صدیوں سے اپنے دل میں پالی ہوتی ہیں، وہ ان سے کنارہ کش ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں بہادر شاہ ظفر نے بھی اپنے ملکی حالات کے پیش نظر، اپنی سلطنت کے حالات کے پیش نظر، اپنی حکومت کے پیش نظر اب ان خواہشوں اور حسرتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش یہاں کی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ حسرتیں اور خواہشیں جو کہ میں نے ایک عرصے سے پال رکھی تھیں، ان کو اب میں مزید اپنے دل میں جگہ نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا دل جو ہے وہ تکالیف، مصائب، مشکلات اور غم سہ سہ کر بالکل چھلنی ہو چکا ہے۔ وہ اس میں جگہ جگہ چھید ہو چکے ہیں، سوراخ ہو چکے ہیں۔ تو جس طرح کوئی چیز جو ہے وہ چھید والی کوئی بھی چیز جب وہ چھید والے برتن میں سما نہیں سکتی، اسی طرح وہ خواہشیں اور حسرتیں بھی اب اس جو ہے وہ داغدار یا چھلنی ہوئے دل میں نہیں رہ سکتی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب ان خواہشوں کو چاہیے کہ میرے دل کو اب چھوڑ کر یہ کسی اور کے دل کو اپنا مسکن بنا لیں، رہائش بنا لیں یا رہنے کا مقام بنا لیں، کیونکہ یہ خواہشیں اب میرا دل مزید جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کو پال سکتا ہے۔ غالب نے اسی بات کو بیان کیا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ایک اور جو ہے وہ خواجہ حیدر علی آتش نے کہا تھا کہ نہ پوچھ عالم برگشتہ ہے طالعی آتش، برستی آگ جو پاراں کی آرزو کر دے۔ اور غالب نے ایک اور جگہ کہا زندگی ہے یا کوئی تحفہ ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو بنیادی طور پر جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر نے شعر میں جو ہے وہ اپنے دنیا کی زندگی اور دنیاوی خواہشات سے کنارہ کش ہونے کی خواہش کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اب ان کی زندگی کے آخری ایام ہیں اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور دنیا میں ان کا کچھ نہیں بچا، اس لیے کہ ان کے جو رشتہ دار تھے، جو ان کے آس پاس رہنے والے عزیز و اقارب تھے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو جب ان کا سب کچھ جو ہے وہ چھن گیا ہو، ان کا ملک جو ہے وہ ویران کر دیا گیا ہو اور حکومت چھین لی گئی ہو، تو ایک ایسا شخص کس چیز کی خواہش کرے گا، یا اس کے دل میں کون سی ایسی خواہش یا حسرت جو ہے وہ اب مزید رہ پائے گی۔ تو بہادر شاہ ظفر نے بھی یہی اس میں مضمون جو ہے وہ باندھا ہے کہ وہ اب کنارہ کش ہونا چاہتے ہیں اپنی خواہشوں سے، اپنی حسرتوں سے۔ اب انہیں کسی چیز کی کوئی خواہش یا حسرت نہیں رہی، اس لیے وہ اپنی خواہشوں سے مخاطب ہیں کہ بہتر ہے کہ اب وہ کسی اس جگہ چلی جائیں جہاں جو ہے وہ ان کو پورا کیا جا سکے، کیونکہ میرے دل میں اب ان کے رہنے کی مزید جگہ نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلی شعر کی طرف۔ پانچواں کہتے ہیں دن زندگی کے ختم ہو گئے، شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ شام ہونا مطلب ہے زندگی ختم ہو جانا، اور پاؤں پھیلا کے سونا بے فکری کی نیند سونا، غموں سے آزاد ہو کے سونا۔ کنجے مزار سے مراد، کنج کہتے ہیں کونے کو، مزار کہتے ہیں قبر کو، تو کنجے مزار سے مراد قبر میں جو ہے وہ سونا۔ مفہوم ہے کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، موت آ جائے گی، پھر قبر میں سکون سے سوئیں گے۔
آہم نے کہا تھا جی شام ہو جانا، پاؤں پھیلا کے سونا اور کنجے مزار۔ یہاں بہادر شاہ ظفر نے جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے خاتمے کو اپنے غموں، اپنے دکھوں اور اپنے مصائب سے نجات کا جو ہے وہ ایک راستہ قرار دیا ہے۔ جیسے ایک شعر میں انہوں نے پہلے حسرتوں کی سے کنارہ کش ہونے کی خواہش کا ذکر کیا، یہاں اب وہ دنیا سے جو ہے وہ دنیا کی زندگی سے نجات چاہتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا سے اب جو دنیاوی مصائب، مشکلات، تکالیف اور رنجشیں ہیں، ان سے جو ہے وہ نجات کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ اب مجھے موت آ جائے اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے، خواہشوں، تمناؤں، آرزوؤں کے ساتھ ساتھ تکالیف، مصائب، پریشانیاں اور مشکلات یہ بھی اس کے دامنگیر رہتی ہیں۔ کوئی انسان جو ہے وہ چاہ کر بھی جو ہے وہ ان پریشانیوں اور مصائب سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ جس طرح میر نے کہا تھا کہ غم بھی ہے جزء زندگی، لیکن زندگی عشق و راہ نہیں، تو زندگی کا حصہ ہیں غم اور خوشیاں۔ اس لیے جو ہے وہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے وہ ان سے جان نہیں چھڑا سکتا، اس سے ان خواہشوں اور حسرتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رنجشوں اور تکالیف اور مصائب اور دکھوں سے جو ہے وہ نجات حاصل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، جو کہ بہادر شاہ ظفر نے شعر میں بیان کیا۔ وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے یوں سمجھے کہ وہ اپنی زندگی کے خاتمے پر ایک طرح کی مسرت اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہی ایک ذریعہ ہے کہ جس سے انہیں جو ہے وہ اپنے تکالیف سے نجات مل سکتی ہے۔ تو جس طرح غالب نے کہا زندگی ہے یا کوئی تحفہ ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مت چلے۔ اور ایک اور شاعر نے کہا تھا دل کو سکون ہو گیا، روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا۔ تو بہادر شاہ ظفر نے بھی جو ہے وہ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو دنیا کی غموں اور دکھوں سے نجات حاصل کرنے اور اس سے جو ہے وہ بے فکر ہو کر ہونے کا صرف یہی جو ہے وہ ذریعہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک راستہ جو ہے وہ نکالا ہے کہ وہ اس دنیا سے ہی اب رخصت ہو جائیں، کیونکہ دنیا سے رخصت ہوئے بغیر یہ رنج و علم، یہ تکالیف، یہ مصائب، یہ پریشانیاں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو نہ صرف اس کی خواہشیں اس کا پیچھا چھوڑ دیتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ اس سانس کے نکلتے ہی وہ دنیا کے غموں، دنیا کے دکھوں، دنیا کی پریشانیوں سے بھی اسے سکون مل جاتا ہے۔ تو حسرت جو ہے وہ ان کے دل میں یہی ہے کہ وہ اب ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے، وہ قبر میں چلے جائیں گے اور وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچے گی، اور وہاں وہ بے فکری کی زندگی جو ہے وہ جئیں گے، بے فکری کی نیند سوئیں گے، اور اس طرح جو ہے وہ لمبے عرصے تک بے فکر ہو کر سوتے رہیں گے۔ تو بہادر شاہ ظفر کی یہ اب جو ہے وہ ایک دنیا کی زندگی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ راہ فرار کہہ سکتے ہیں کہ اختیار کرنے کا ایک جو ہے وہ خیال ہے جو انہوں نے شعر میں بیان کیا ہے۔ چھٹا شعر ہے اور آخری ہے جی کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اس میں ظفر کا جو نام ہے وہ بطور تخلص استعمال ہوا ہے، دو گز زمین کا لفظ کنایا استعمال ہوا ہے قبر کے لیے، اور کوئے یار سے مراد وطن ہے یا اپنی سلطنت ہے۔ مفہوم ہے جی کہ اے ظفر تو کتنا بد نصیب ہے کہ تجھے اپنے ملک میں دفن ہونا بھی نصیب نہ ہوا۔ مفہوم اس کا تھا، اور اہم نکات ہیں ظفر کی بد نصیبی اور دو گز زمین کا نہ ملنا۔ دیکھیں بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ ایک آخری جو وہ مغلیہ تاجدار یا سلطان تھا، بادشاہ تھا،
اس کے اباء و اجداد نے جو ہے وہ جیسے کہ ابتدا میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ 100 سال تک حکومت کی. اب بہادر شاہ ظفر کو آخر میں حکومت ملی، آخری بادشاہ بنے. اس کے بعد جو ہے وہ ان کی یہ بدقسمتی کہ انہیں جو ہے وہ قید کر کے جلا وطن کر دیا گیا، اور انہوں نے جلا وطنی کی زندگی بسر کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کیا. اب وہ جو ہے وہ جلا وطنی کے دوران دنیا سے رخصت ہو جانے پر اپنی بدنصیبی کا رونا رو رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے آباء و اجداد نے اور جس نے خود ایک لمبے عرصے تک جس سرزمین پر، جس ملک پر، جس خطۂ ارض پر حکومت کی ہو، اور آخر میں جب اس کی موت کا وقت آئے تو اسے اسی سرزمین میں جو وہ کہ جس سرزمین پر وہ حاکم رہا ہو، بادشاہ رہا ہو، اس سرزمین میں اسے دفن ہونا بھی نصیب نہ ہو، تو یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے اور بد نصیبی ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو ایک وسیع و عریض سلطنت کا مالک رہا ہو، بادشاہ رہا ہو، حکمران رہا ہو، کہ وہ پوری اس کی ملکیت میں ہو، لیکن وقت نزاع میں یا موت کے بعد اسے جو ہے وہ 2 گز زمین جو ہے قبر کے لیے وہ بھی میسر نہ ہو، تو وہی جو ہے وہ انہوں نے اس میں اپنی خواہش اور حسرت کا بھی ذکر کیا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جس جو ہے وہ سلطنت کے وہ سلطان رہے، جس سرزمین کے وہ بادشاہ رہے اور ان کے آباء و اجداد نے حکومت کی، وہ اسی سرزمین میں دفن ہوتے مرنے کے بعد، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس کو انہوں نے جو ہے وہ اپنی بدقسمتی کہا کہ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں. یہ اتنی خوبصورت سرزمین کہ ان کے آباء و اجداد، ان کے بڑوں کے بنائے ہوئے خوبصورت محل، خوبصورت مقبرے اور باغات کہ جو جہاں وہ جب تک رہے تو جو ہے وہ زندگی کو اور ان محلات کو جو ہے وہ استعمال کرتے رہے، شاہانہ زندگی بسر کی. لیکن آج جو ہے وہ یہ حالات کی ستم ظریفی اور ان کی بدقسمتی کا یہ عالم ہے کہ مرنے کے بعد انہیں صرف تھوڑی سی زمین جو کہ 2 گز کی برابر ہوتی ہے وہ بھی انہیں اپنے ملک میں نصیب نہ ہوئی کہ جہاں انہیں دفن کی جا سکے، اور مرنے کے بعد بھی وہ بے یار و مددگار جو ہے وہ بے وطن ہو کر جب وہ مرے، اور انہیں دیار غیر میں جو ہے وہ دفن ہونا جو ہے وہ پڑا. تو یہی انہوں نے اس میں اپنی بدنصیبی کا ذکر کیا کہ انہیں یہ حسرت تھی، یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے ملک میں دفن ہوتے، لیکن ان کی بدقسمتی ہے اور وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ مرنے کے بعد انہیں اپنے ملک میں نصیب نہ جب دفن ہونا نصیب نہ ہوا. تو ایک شاعر نے کہا کہ مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور، رکھ لی خدا نے میری بے کسی کی لاج. تو یہ ایک متبادل شعر ہے جو کہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. تو آج کے لیے بیٹے اتنا ہی تھا، جو کہ یہ آخری غزل تھی جماعت النحم کی. امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور آپ کو جو ہے وہ امتحان میں اس غزل کے کسی بھی شعر کی تشریح جو ہے وہ لکھنے میں آسانی ہوگی. تو اپنا خیال رکھنا، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.